نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی واجب الاحترام سامعین و ناظرین، آج کے اس درس قرآن و حدیث سلسلہ نمبر 139 اس میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کے سلسلہ میں جو گزشتہ سلسلوں میں ہم نے گفتگو شروع کی تھی، رمضان المبارک کی مہینے کی وجہ سے ہمارا یہ سلسلہ ایک ماہ کے لیے رک گیا تھا، اس کو اب دوبارہ سے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ گزارش یہ کرتا ہوں جن دوستوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور اس کو نیکی سمجھ کر آگے شیئر کریں، کیونکہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری میٹھی میٹھی باتیں ہم کریں گے، آپ سماعت فرمائیں گے، اور جتنا آپ آگے اس کو شیئر کریں گے وہ ہمارے بھائی بھی جب سماعت کریں گے تو انشاءاللہ العزیز وہ بھی اپنے دلوں کو مستفید فرمائیں گے اور آپ کو بھی برابر ثواب اللہ کے فضل و کرم سے عطا ہوگا۔ سیدنا یعلا بن مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 3 معجزے دیکھے۔ ایک یہ کہ ہم جا رہے تھے کہ ایک اونٹ پر گزر ہوا جس پر لوگ پانی لایا کرتے تھے، اور جب اس اونٹ نے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا تو اس نے آواز نکالی، شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف متوجہ ہوئے، اس اونٹ کی آواز کو سن کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اس کا مالک کہاں ہے؟ وہ حاضر ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اونٹ میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم یہ اونٹ آپ کو ہبہ کر دیتے ہیں، مگر یہ اونٹ ایسے گھرانے کا ہے جن کا اس کے سوا کوئی کاروبار نہیں ہے۔ فرمایا اچھا اگر یہ بات ہے تو اسے رکھو، لیکن اس اونٹ نے میرے دربار میں شکایت کی ہے کہ مجھے چارہ کم دیتے ہیں اور کام زیادہ لیتے ہیں، لہٰذا ایسا نہ کرو۔ بعد ازاں ہم چلتے رہے، ایک جگہ ہم اترے اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے آرام فرمایا۔ اچانک ایک درخت زمین کو پھاڑتا ہوا بھاگتا ہوا میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہو گیا، اور اس نے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر جھک گیا، پھر واپس چلا گیا اور اپنی جگہ جا کر کھڑا ہو گیا۔ پھر جب جانب دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے
تو میں نے درخت والا واقعہ عرض کر دیا کہ آپ آرام فرما رہے تھے اور ایک درخت زمین کا سینہ چیرتے ہوئے آپ کی خدمت میں جھکتا ہوا حاضر ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر فرمایا یہ درخت ہے جس نے اللہ تعالیٰ جل جلالہ سے اجازت مانگی کہ یا اللہ میں تیرے پیارے حبیب علیہ السلام کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ اسے اجازت مل گئی تو یہ سلام کرنے آیا تھا۔ بعد ازاں ہم چلے تو ایک پانی پر گزر ہوا، وہاں ایک عورت اپنا دیوانہ بچہ اٹھا کر لے آئی۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کی ناک کو پکڑ کر فرمایا اے جنون نکل جا، میں اللہ کا رسول ہوں۔ پھر ہم وہاں سے روانہ ہو گئے اور جب واپسی پر اس پانی کے پاس سے گزرے تو وہی عورت ملی۔ سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس عورت سے بچے کے متعلق پوچھا۔ اس نے کہا حضور آپ کے تشریف لے جانے کے بعد اسے کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں ہوئی، کوئی عارضہ لاحق نہیں ہوا۔ آپ کے دست مبارک لگانے سے اور آپ کے فرمانے سے اللہ نے اسے شفا عطا فرما دی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک اور زبان مبارک کے معجزات ہیں۔ حضرت ام معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی نے بیان کیا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوئے اور حضور علیہ السلام کے ساتھ ابو بکر صدیق تھے، عامر بن فہیرہ اور عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ راستے میں ام معبد کے خیمہ پر سے گزر ہوئے اور ام معبد سے پوچھا کیا تمہارے پاس گوشت یا کھجور کچھ ہے تاکہ ہم خرید لیں، لیکن ام معبد کے ہاں کھانے کی کوئی چیز نہ تھی، قحط سالی تھی اور وہ زمانہ بھی قحط سالی اور تنگ دستی کا تھا۔ اچانک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی نظر ایک بکری پر پڑی جو کہ خیمے کے اندر ایک نکر میں اپنی ٹانگیں جو ہیں ان کو سمیٹ کر لیٹی ہوئی ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر یہ عورت ہمیں اجازت دے، یہ مائی ہمیں اجازت دے تو اس بکری سے ہم دودھ دھو لیں۔ تو وہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا خاوند ابو معبد بکریوں کا ریوڑ لے کر گیا ہے، یہ بکری بیمار تھی، لاغر تھی، کمزور تھی، اس لیے اس کو گھر میں چھوڑ کر چلا گیا ہے، یہ دودھ نہیں دے سکتی۔ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماں اجازت دینا تیرا کام ہے اور اس بکری کے تھنوں سے دودھ نکالنا ہمارا کام ہے۔ تو جب آقا علیہ السلام کے چہرہ والضحیٰ پر ام معبد کی نظر پڑی تو اس نے دیوانہ بار عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بڑے خوبصورت ہیں، آپ کو انکار نہیں ہو سکتا، آپ اس بکری سے کچھ حاصل کر سکتے ہیں تو کر لیں، لیکن یہ بیمار ہے، لاغر ہے، کمزور ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس بکری کی پشت پر ہاتھ رکھا اور فرمایا کوئی برتن دیا جائے۔ ایک برتن آیا، حضور علیہ السلام نے اپنے دست مبارک سے اس بکری کا دودھ دھونا شروع کیا۔ جو ہی آقا علیہ السلام کا دست مبارک لگا تو اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا اور آپ نے خود نوش فرمایا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیا، آپ نے بھی پیا، ام معبد نے بھی پیا، گھر کے سارے برتن بھر گئے
تو آقا علیہ السلام کے دست مبارک لگنے سے اس گھر میں رونقیں آ گئیں۔ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لے گئے تو ابو معبد جب گھر آیا تو آ کر گھر کی وضاحت دیکھ کر پریشان ہو گیا اور کہنے لگا آج تو گھر میں عجیب سی روشنائی ہے، عجیب سی خوشبو آ رہی ہے۔ اور جب دیکھا کہ سارے برتن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں، پوچھا کون آیا تھا؟ تو اس بڑھیا نے جواب دیا کہ ایک بڑا ہی حسین و جمیل شخص آیا تھا جس نے آ کر اس لاغر ناتواں بیمار بکری کو ہاتھ لگایا تو اس کے تھنوں میں دودھ آ گیا۔ اس کی بڑی برکتیں تھی، جب اس کے چہرے کو دیکھتے تھے خدا یاد آتا تھا، وہ بڑا حسین و جمیل تھا۔ دوستان محترم، آقا علیہ السلام کے دست مبارک لگتے ہی اس لاغر ناتواں کمزور بکری کے تھنوں میں دودھ جاری ہو گیا۔ حضرت سیدنا عثمان بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن مجید بھول جاتا ہے۔ یہ سن کر رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک میرے سینے پر رکھ کر فرمایا اے شیطان، عثمان کے سینے سے نکل جا۔ بعد ازاں مجھے کوئی چیز بھی کبھی نہیں بھولی جب سے میرے آقا نے اپنا دست مبارک رکھا ہے۔ سیدنا ابو امامہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے کہ ایک نوجوان دربار رسالت آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضر ہوا، جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بھی حاضر تھے۔ اس نوجوان نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے زنا کرنے کی اجازت دی جائے۔ یہ سنتے ہی صحابہ کرام بھڑک اٹھے اور زجر فرماتے ہوئے فرمایا ٹھہر جا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نوجوان سے فرمایا میرے قریب آؤ۔ حاضر ہوا تو فرمایا بیٹھ جا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو شاہ کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اے عزیز، کیا تو پسند کرے گا کہ تیری ماں کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں قربان جاؤں، اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا، بلکہ کوئی بھی ایسا پسند نہیں کرتا۔ پھر فرمایا کیا تو بیٹی کے ساتھ یہ کام پسند کرے گا؟ عرض کیا میں قربان جاؤں اللہ کی قسم نہیں، نہ اور کوئی پسند کرتا ہے۔ پھر فرمایا کیا تو اپنی بہن کے ساتھ ایسا پسند کرے گا؟ تو اس نے عرض کیا میں نہیں پسند کرتا اور کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو پھر فرمایا تو اپنی پھپھی یا اپنے کسی ایسے عزیز کے ساتھ ایسا کام ہوتا دیکھنا پسند کرے گا؟ تو اس نے عرض کیا نہیں، یہ کوئی بھی پسند نہیں کرے گا۔ تو پھر آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا تیری خالہ ہو تو اس کے ساتھ ایسا کوئی کرے تو پسند کرے گا؟ وہ کہتا ہے نہیں یا رسول اللہ ایسا نہیں ہوگا، واللہ نہیں، اور کوئی بھی انسان ایسی بات پسند نہیں کرے گا۔ تو راوی فرماتے ہیں کہ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک رکھ کر زبان حق ترجمان سے یہ دعا فرمائی اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ واحسن فرجہ۔ یا اللہ اس نوجوان کے گناہ معاف کر دے، یا اللہ اس کے دل کو پاک کر دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ بس اتنا عرض کرنا تھا کہ اس کے سامنے دیوار اور عورت برابر تھی، وہ پورا کام درکنار، وہ کسی عورت کی طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، میرے آقا کے دست مبارک کی برکت ہو گئی تھی۔ دوستان محترم، سیدنا غیلان بن سلمہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک منزل میں اترے تو ایک شخص حاضر ہو کر عرض کرتا ہے یا رسول اللہ یہ میرا باغ ہے، اسی میں میری رہائش بھی ہے، اسی میں میرے بال بچے رہتے ہیں اور اس میں میرے 2 اونٹ ہیں جو کہ مست ہو گئے ہیں، یعنی دیوانے ہو گئے ہیں، جسے ہم کہتے ہیں کہ ہکلا گیا ہے۔ وہ قریب نہیں آنے دیتے بلکہ کوئی بھی ان کے قریب نہیں جا سکتا۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے ساتھ اٹھے اور
باغ کے دروازے پر پہنچ کر فرمایا دروازہ کھول دو۔ مالک نے کہا، عرض کیا یا رسول اللہ بہت خطرہ ہے۔ فرمایا ڈر نہیں، دروازہ کھول دے۔ اور جب دروازہ کھلا، دروازہ کی آہٹ سے وہ دونوں جو اونٹ تھے دروازے کی طرف دوڑے، اور جب ان کی نظر شاہ کونین پر پڑی تو دونوں حاضر ہو کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئے اور نبی اکرم نور مجسم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو تعظیمی سجدہ کیا۔ بعد ازاں نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دونوں کے سر پکڑ کر مالک کو پکڑا دیے اور فرمایا جا ان سے کام لے اور ان کو چارہ کھلا۔ یہ دیکھ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ تو جانور بھی سجدہ کرتے ہیں، لہذا ہمیں بھی سجدہ کی اجازت دیں، کیونکہ ہم حیوانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ یہ سن کر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے لیے سجدہ اس ذات کو جائز ہے جو حی قیوم ہے، جس کو موت نہیں ہے۔ دوستان محترم، فرمایا یہ اونٹ میری تعظیم میں سجدہ کر رہے ہیں۔ تو آقا علیہ السلام کے دست مبارک رکھتے ہی وہ جو دیوانے اونٹ تھے وہ ٹھیک ہو گئے۔ سیدنا معاذ بن عفرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی کو برس پھلوہی تھی، وہ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئی تو شاہ کونین نے اپنے دست مبارک سے اپنا عصا یعنی اپنی لاٹھی مبارک اس کے جسم پر پھیر دیا تو وہ اسی وقت تندرست ہو گئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک تو دست مبارک ہے، میرے آقا کے ہاتھ مبارک میں آنے والی چھڑی وہ لاٹھی جو ہے اس کے لگنے سے اس عورت کو آرام آ گیا۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کچھ مہمان آئے، آپ نے خادمہ سے فرمایا دسترخوان لاؤ، وہ لے کر حاضر ہوئی تو سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملاحظہ فرمایا کہ دسترخوان میلا ہو چکا ہے۔ آپ نے خادمہ سے فرمایا اسے لے جا کر تنور میں ڈال دو، جلتے ہوئے تنور میں ڈال دو۔ اس نے لے جا کر جلتے ہوئے تنور میں ڈال دیا۔ مہمان حیران ہو گئے کہ دسترخوان کو جلاتے کیوں ہو، اور انتظار کرنے لگے کہ دھواں اٹھتا ہے اور یہ دسترخوان جل کر خاکستر ہو جائے گا، مگر ان کی حیرانی پر حیرانی یہ کہ خادمہ نے تنور میں کنڈی ڈال کر دسترخوان کو نکالا تو وہ بالکل صاف تھا اور اس کی تار بھی نہ جلی تھی۔ مہمان حیران ہو کر پوچھتے ہیں کہ یہ کیا تماشا ہے، کیونکہ کپڑے کا کام ہے آگ میں جل جانا اور آگ کا کام ہے کپڑے کو جلا دینا، مگر یہ عجیب کرشمہ ہے۔ مہمانوں کے استفسار پر سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یہ وہ دسترخوان ہے جس کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہاتھ مبارک صاف کیے تھے، اور یہ دست مبارک کی برکت ہے کہ اس آگ کو اتنی جرت نہیں کہ اس دسترخوان کو جلا سکے، اور جب بھی یہ میلا ہو جاتا ہے تو ہم اسے تنور میں ڈال دیتے ہیں، میل دھل جاتا ہے مگر کپڑے کو کوئی گزند نہیں پہنچتا، کوئی نقصان نہیں پہنچتا، دسترخوان جلتا نہیں ہے بلکہ وہ صاف و شفاف ہو جاتا ہے۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں حدیبیہ کے مقام پر لشکر کو پیاس لگی اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک برتن تھا، سرکار نے اس سے وضو کیا تو لشکری سرکار کی طرف متوجہ ہو کر عرض گزار ہوئے یا رسول اللہ اور پانی نہیں جس سے ہم لوگ وضو کریں اور پئیں، بس یہی پانی ہے جو حضور کے برتن میں ہے۔ یہ سن کر رحمت والے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا دست مبارک اس برتن میں رکھ دیا تو پانی نے جوش مارنا شروع کر دیا اور انگشتان مبارکہ کے درمیان سے یوں پانی نکلنا شروع ہوا جیسے چشمے بہ نکلتے ہیں، جیسے چشمہ چلتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے اس معجزے کو دیکھا گیا۔ حضرت جابر فرماتے ہیں ہم سب نے پانی پیا، وضو
وضو کیے؟ یہ بیان سن کر کسی نے حضرت جابر سے استفسار کیا کہ آپ کتنے تھے؟ تو فرمایا اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں یہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک کی برکت ہے، جس کی برکت سے یہ پانی جاری و ساری ہوا، اور اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پھر بھی یہ پانی ختم نہ ہوتا، ہماری پیاس بجھ جاتی۔ دوستان محترم، کچھ لوگ ہم پر طعن کرتے ہیں کہ سنی حضرات حضور علیہ السلام کی شان میں مبالغہ کرتے ہیں۔ وہ لوگ آنکھیں کھولیں اور دیکھیں کہ یہ اعتراض تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین پر بھی جاتا ہے، کیونکہ جب حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ تم کتنے تھے تو پہلے مبالغہ والی بات فرمائی کہ اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہوتا، مگر تھے ہم صرف 1500 تھے، ہم صرف 1500۔ ابھی مبالغے والی بات سرکار نے پہلے کی ہے، صحابی نے پہلے مبالغے والی بات کی ہے، تو پھر آگے بات چلائی ہے، کہا اگر ہم لاکھ بھی ہوتے تو پھر بھی پانی ختم نہ ہوتا، ہم تو صرف 1500 تھے۔ تو دوستان محترم، ایمان اعتراض و انکار کی جڑ کاٹ دیتا ہے، اس لیے ایمان اپنا سرکار کی ذات کے ساتھ اس طرح ہونا چاہیے کہ اپنی جان مال اولاد ہر چیز سے بڑھ کر سرکار سے محبت ہونی چاہیے۔ سیدنا برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہم شاہ کونین کے ساتھ 1400 لشکری تھے، حدیبیہ کے مقام پر پڑاؤ کیا اور فرمایا کہ حدیبیہ کنویں کا نام ہے، اور ہم نے کنویں سے پانی نکالا تو کنویں سے پانی ختم ہو گیا، حتیٰ کہ ایک قطرہ باقی نہ رہا۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر پہنچی تو حضور علیہ السلام کنویں پر تشریف لا کر کنویں کی منڈیر پر بیٹھ گئے، پھر پانی کا برتن منگایا اور وضو کر کے کلی کی اور کنویں میں ڈال دی، اور فرمایا ایک ساعت ٹھہر جاؤ۔ بعد ازاں سارے لشکر نے پانی پیا، اونٹوں گھوڑوں کو پلایا، اور واپسی تک پانی پیتے پلاتے رہے، پانی ختم نہ ہو۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں کہ ہم لوگ ایک سفر میں سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں ساتھیوں نے پیاس کی شکایت کی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھہر گئے۔ پھر مولا علی شیر خدا حیدر قرار اور ایک دوسرے صحابی سے فرمایا تم جاؤ اور فلاں جگہ تمہیں ایک عورت ملے گی، اس نے اونٹ پر 2 پانی کے مشکیزیں رکھے ہوئے ہیں، اس عورت کو لے آؤ۔ دونوں حضرات وہاں پہنچے تو وہ عورت اونٹ پر پانی رکھے جا رہی تھی۔ دونوں حضرات نے اس عورت کو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاں چل۔ اس نے کہا کون رسول اللہ؟ کیا وہ جو باپ دادے کے دین سے نکل گیا ہے؟ فرمایا ہاں، جس کو ایسا کہہ رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ الحاصل اس عورت کو لے کر دربار رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جب پہنچ گئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے وہ دونوں مشکیزیں اتار لیے گئے، اور ایک برتن میں حضور علیہ السلام نے پانی ڈال دیا اور اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کچھ پڑھا، اور پھر پانی مشکیزوں میں ڈال دیا گیا۔ پھر فرمایا ان مشکیزوں کے منہ کھول دو، اور فرمایا سب لوگ پانی پی لیں۔ سب نے برتن بھر لیے، پانی پیا۔ وہ عورت کھڑی دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور مشکیزوں سے پانی کم نہیں ہو رہا بلکہ پہلے سے مشکیزیں زیادہ پر نظر آ رہے ہیں۔ بعد ازاں حکم فرمایا کہ اس عورت کے لیے کچھ کھانے کی چیزیں اکٹھی کرو، اور کپڑا بچھا کر اس میں کھانا وغیرہ جمع کیا گیا، حتیٰ کہ وہ کپڑا بھر گیا اور وہ سارا کچھ اس عورت
عورت کو دے کر فرمایا بی بی ہم نے تیرے پانی سے کچھ نہیں لیا بلکہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے پانی پلایا ہے۔ اور وہ عورت جب اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچی تو انہوں نے پوچھا تو دیر کر کے کیوں آئی ہے؟ اس نے سارا ماجرا سنا دیا اور کہا میں جس کے پاس سے آئی ہوں یا تو وہ بہت بڑا جادوگر ہے یا وہ اللہ تعالیٰ کا سچا رسول ہے۔ یہ سن کر وہ لوگ سارے کے سارے حاضر ہو کر اسلام قبول کر کے صحابی رسول بن گئے۔ سبحان اللہ، میرے آقا کے دست مبارک کی معجزے کی وجہ سے وہ سارے لوگ دائرہ اسلام میں آ کر میرے آقا کے غلام بن گئے۔ دوستان محترم، دست مبارک کی یہ برکتیں ہم انشاءاللہ العزیز مزید آگے عرض کرتے رہیں گے اور آپ سماعت کرتے رہیں گے۔ 139 تک آپ سلسلہ سن چکے ہیں۔ انشاءاللہ جب یہ ہماری سلسلے کی نشست جب ختم ہوگی تو میں انشاءاللہ العزیز آپ کے سامنے وہ کتاب جو بزرگان دین نے بڑی محبت کے ساتھ حدیثیں جمع کر کے لکھی ہیں، وہ کتاب انشاءاللہ آپ کو متعارف کراؤں گا کہ جس سے ہم نے اتنا کچھ حاصل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی میٹھی میٹھی باتیں، پیاری پیاری باتیں سننے سنانے کا ہمیں موقع ملا۔ جو فیض بزرگوں نے ہمیں عطا کیا ہم نے آپ تک پہنچانے کی پوری کوشش کی۔ انشاءاللہ اس کتاب کا میں آپ کو تعارف ضرور کرواؤں گا۔ ہمارا انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ تقریباً 15-20 سلسلوں کے بعد ہمارا یہ معجزات کا سلسلہ مکمل ہوگا، اور یہ مکمل ہونے کے بعد آپ کی خدمت میں وہ کتاب انشاءاللہ العزیز پیش کی جائے گی، متعارف کرائی جائے گی، اور ان بزرگوں کا نام بھی بتایا جائے گا جن بزرگوں نے یہ محنت کی۔ میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے پیارے معجزے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری حدیثیں اس میں جمع کی اور محفوظ کی، اور بہت سارے لوگ اس کو بیان ضرور کرتے ہیں لیکن اس طرح متعارف نہیں کرواتے جس طرح ہم متعارف کروائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائے، ہم اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی باتیں سنتے رہیں، کرتے رہیں، اور سرکار سے محبت کا جو ہمارا رشتہ ہے یہ اور مضبوط ہو جائے اور زیادہ پختگی ہو جائے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کے صدقے سے ہمارا حامی ناصر ہو، آمین۔ وآخر دعویٰ یا ان الحمد للہ رب العالمین۔